آپ جا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا قاری ماما؟ اب تک بانو زلیخا کے ذہن میں وہی خیالات باطل پنپ رہے ہیں۔ خواب و خوراک تو ایک مدت ہوئی بھولا بیٹھی ہیں، لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں۔ مجھے ان کی حالت پر رحم آتا ہے۔ اے کاش اپنے نفس کے اس قدر مطیع ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے تابع ہوتی۔ عاشق اور عقل؟ زلیخا عاشق نہیں ہے، ہوس کو عشق کا نام مت دیں قاری ماما۔ عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا۔ تم بانو زلیخا کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو؟ خداؤں کی قسم اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں تمہیں زیر شکنجہ تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی، لیکن کیا کروں کہ بانو زلیخا ہمیشہ حائل ہوتی ہیں۔ زلیخا جانتی ہیں کہ یوزارسیب تسلیم ہونے والا نہیں، اسی لیے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی۔ میں زلیخا کو بے انتہا چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حصول میں ہر ممکن مدد کروں گی، خواہ اب یہ خواہشات ہوس پر مبنی ہو، خواہش پر۔ مجھے آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن زلیخا کو ہے۔ میں محض زلیخا کی خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہ نجات بتاؤں۔ آپ زلیخا کو کتنا چاہتی ہیں؟ اپنی جان جتنا۔ جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اور آرزو یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اسے راضی کروں، نہ کہ زلیخا کو۔ میں تمہیں قول دیتی ہوں، اگر زلیخا کی اطاعت کر لو اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دو تو تم فی الفور آزاد کر دیے جاؤ گے۔ زلیخا سے کہہ دیجیے گا یوزارسی گناہ آلودہ زندگی کے عوض آزادی کا خواہاں نہیں۔ بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں۔ کیا مصر کی خواتین میں عفت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ زلیخا سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں۔ وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام و منزلت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ اگر زلیخا کو اس معبود حقیقی کی معرفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی۔ خداوند زلیخا کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اسے یہی پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا یوزارسی بھی رہائی پائے گا۔ حرکت کرو۔ زلیخا کی مثال اس جواری کی سی ہے جس کا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی۔ آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو۔ میں یعقوب نبی کی تلاش میں ہوں۔ ان سے کیا کام ہے آپ کو؟ مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا؟ ہاں۔ میرے ساتھ آئیے۔
اس کا حلیہ، اس کا قد و قامت 90 سال. وہ بلند قامت تھا، میرا خیال ہے تقریباً 30 یا 32 سال کا ہوگا. حسین و جمیل تھا نا؟ اس کا نام یوسف تو نہیں تھا؟ اس کا نام پوچھا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے، اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑھی کی وجہ سے واضح نہ تھا. میرے یوسف کا حسن و جمال تو حجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے. نہیں، کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی. اور اس نے کنعان کی بزرگ شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا، اور پھر 12 پرسمر شاخوں کی بابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کاٹ دیا گیا. اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ یہ کیوں کہا کہ قاصر ہے؟ اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا، اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا. آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا کہ تنہا بے وطن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا. خدا بندہ اسے قید زندہ سے نجات دے. اس قیدی نے کہا کہ جب بھی بارگاہ رب العزت میں رستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھڑے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا. یہ میرا یوسف ہے، یہ باپ سے بچھڑا بیٹا ہی میرا یوسف ہے. سن رہے ہو بنیامین؟ یہ بات یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالا کنا ہے. خود پر قابو رکھیں بابا. بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام؟ وہ بھی زندان میں. اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جانتا ضرور ہے. اور شاخی بریتا اور جانشین خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا. خداوند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرشفقت آغوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے. اگر اجازت ہو تو اب میں رخصت جاؤں گا. خدا نگہبان، خدا تمہاری حفاظت کرے اور جزائے خیر عطا کرے. خدا کرے کہ ان آنکھوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہو. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خداوندا اس طالب دعا مصری قیدی کی جلد حاجت روائی فرما. عالی جناب فرماندہ تعقلو. درود بر کاہن اعظم عالی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب سوم. خداوندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منعقد ہونے والی ایک بڑی اور پرشکوہ ضیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے. امید ہے کہ کاہن اعظم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونق بخشیں گے. ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہیں اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے. اب تم جا سکتے ہو. آپ نے کیوں قبول کیا؟ ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو. کوئی اور چارہ نہیں. عدم شرکت یعنی عدم اطاعت، یعنی آمون ہوتب کے خلاف اعلان جنگ. دوسری جانب اگر آپ اوپیس نے آمون ہوتب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شریک جرم ہونے کا الزام ہو. لہذا عدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق. اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سازش ہوئی تو پالی امون کو چاہیے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھے تاکہ حملے کی صورت میں فوری اقدامات ہو سکیں. ہم بھی چند معززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لیں گے تاکہ آمون ہوتب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اکثریت میں ہیں کہ آمون ہوتب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کاہن اعظم کی اہانت کر سکیں. بہت خوب. اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں.
علی جناب پارم ہوا؟ سپاس گزار ہوں. ہم آپوپیس بن عروس اور کیبونی کاہن کو لے جانے آئے ہیں. بہت اچھا علی جناب، آپ انتظار کیجیے. قیدی آپوپیس اور بناروس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. اطمینان رکھو، اطمینان رکھو. مواخذے کے لیے آمون ہوتب کے پاس جانا ہے. آپوپیس، آپوپیس، جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو. اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آ ملیں گے. یوزارسیف نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کے آثار نمودار ہو گئے ہیں. چلو آپوپیس، جلدی کرو. حوصلہ کرو. اچھا بھائی، اچھا بھائی. ہمت کرو. بیٹا، تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو. کیبونی کاہن کو بھی لے. تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے. اگر میں یہاں سے زندہ سلامت آتا لوگ امن ہوتب کے ساتھ دیدار کو ضرور جانا. آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابوت کی طرح آپ کے لیے خوراک و لباس لے کر آؤں؟ میرے لیے تو نہیں، البتہ ان کے لیے لے آنا. بناروس دعا کرو کہ خداوند جلد از جلد ہماری آزادی کے اسباب بھی مہیا کر دے. اے آپوپیس، پریشان مت ہو. یوزارسیف کی پیشن گوئی جھوٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں. دروازہ کھولو. کیبونی کاہن چلو، چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہاں؟ پتہ نہیں، آمون ہوتب کے کارندے تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں. اسے ہتکڑیاں پہنا دو. میں آپ کا شکر گزار ہوں یوزارسیف.